سورہ قریش کی 1900 مرتبہ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی نا؟ کتنے دن ہو گئے زکوٰۃ ادا ہوئے؟ 30 شعبان تک مکمل ہو گئی تھی. تو ابھی کتنا کنٹینیو رکھا ہوا ہے؟ 313 نا. ٹھیک ہے. اچھا، کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کی جو نا دعوت دینے سے پہلے اس کو سوالات کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم آگے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب ہم سورہ قریش کو پورا مکمل کریں گے تو اس کے لیے ہمارے سوالات ہونا ضروری ہے. آئی بس سمجھنا. اب یا تو یہ ہے کہ ہم 1111 مرتبہ اگر 120 دن مکمل کرتے ہیں تو ہماری سوالات ہو جائے گی. 1111 مرتبہ 120 دن میں اتنے ہماری، جب ہم 1111 مرتبہ شروع کریں گے اور اس کو 120 دن مکمل کریں گے تو ہماری سوالات اسی نیت سے ہوگی کہ ہم نے دعوت ادا کرنی ہے. اس کے بعد سورہ قریش کی، اور جب ہم دعوت دیں گے پھر ہم باقاعدہ طور پہ حاضری کے اور اس کے طریقے کریں گے اس کے، کیونکہ اس کے لیے سوالات کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ابھی ہماری 1900 کی تعداد مکمل ہو گئی نا، تو اب ہم نے 120 دن 1111 مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اسی نیت سے کہ ہم اس کے بعد میں دعوت کی طرف آگے بڑھیں گے اس کا. اور باقی پڑھائی کے دوران کوئی معاملہ، کوئی بات کسی قسم کی کچھ بھی نہیں ہوگا. بس صحیح. اور کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا ہو اس سے متعلق ایسے؟ اچھا ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. دعوت کیا ہوتی ہے اور ہم کیوں دیتے ہیں؟ دعوت بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے مخاطب ہیں، جس کو حاضر کرتے ہیں یا جس کو بلاتے ہیں، جس سے مدد پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کی روحانیت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اچھا، دعوت بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے، ہوتا تو سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کسی کا قرب پانے کے لیے ہوتا ہے، اسی کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم جب اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے پہ جو بزرگان دین کے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کی روحانیت کو پا لیتے ہیں، روحانیت کو حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ دعوت کے طریقہ کار ہوتا ہے. دعوت بیسیکلی ایک خاص پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے پوری لوازمات کے ساتھ، کہ جب انسان کسی صورت کی دعوت دیتا ہے تو باقاعدہ وہ ایک جگہ پہ اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے، اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے. اب اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جس صورت، جس آیت کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ 40 دن میں پوری ہونی ہے، 120 دن میں پوری ہونی ہے، یا 60 دن میں پوری ہونی ہے. تو اس کے بعد جب وہ دعوت کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ پھر باقاعدہ وہ بخورات کا استعمال کرتا ہے، احرام کا استعمال کرتا ہے، ترک جلالی اور جمالی، ترک باللذات کا استعمال کرتا ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن دعوت کے دوران اگر قصداً کوئی غلطی ہو جائے، ارادتاً کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہوگا نا کہ انسان بھول گیا، یا کوئی اس کے اوپر بیماری کا غلبہ آ گیا، یا وہ پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی اس کے دوران کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ نے دعوت دینا شروع کری اور 2-4 دن، ہفتہ بھر گزرا، اس کا دل اکتایا، اس نے چھوڑ دیا،
تو اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس نے ارادتاً چھوڑا ہے نا. یا تو بندہ یہ شروع ہی نہ کرے، یا بھی بندہ شروع کرے تو یہ سمجھ لے کہ میری زندگی کا آخری عمل ہے یہ. اب مجھے نہیں پتا کہ اس عمل میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا. جب بندہ ایسی نیت کر کے بیٹھے گا نا، پھر وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ دعوت کے دوران جو نا، جب دعوت دیتے تھے تو جب سورج غروب ہوتا تھا نا، تو ہمارے کپ کپی چھوڑنے شروع ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں صبح ہوگی نہیں ہوگی، لیکن پھر صبح ہو جاتی تھی. اور ہم آخری ہر رات اپنا عمل یہی سوچ کے پڑھتے تھے یہ ہمارا آخری رات کا عمل ہے. تو کس طرح عمل پڑھو گے آپ؟ پوری توجہ کے ساتھ. بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ نماز پڑھو ایسی کہ تمہاری آخری نماز ہو. تو آخری نماز تمہاری کیسی ہوگی؟ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ بھائی تمہارے سزائے موت ہو جائے گی، تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں، تم کیسے پڑھو گے؟ تو بزرگان دین اسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اگر آپ دعوت کرنے بیٹھتے ہو، اور دعوت کے لیے بالخصوص ربط قائم ہونا ضروری ہے. اچھا، ربط کیسے قائم ہوگا ہمارا؟ اسی میڈیٹیشن کے ذریعے، اسی ڈاٹ کی پریکٹس کے ذریعے. جب ہم دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جب ہم کسی صورت کی یا کسی آیت کی دعوت دیتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ اپنے آپ کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. اچھا، جب میں نے دعوت دی تھی تو ہمیں تو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا. مقصد یہ کہ ایک کمرے کے اندر بند تھے اور گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک ہماری دعوت پوری نہیں ہو جاتی تھی. جب دعوت پوری ہو جاتی تھی پھر ہم باہر نکلتے تھے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروباری ہیں، کام کرتے ہیں، وہ دعوت صغیر ادا کر لیں. دعوت صغیر کیا ہے؟ کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات کو بھی لے کے چل لیں، آپ اس کی دعوت بھی دے دیں. اگر دعوت کبیر کے اوپر جائیں گے آپ، تو پھر آپ نے ہر چیز کو ترک کرنا ہوگا، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں ہے. یہ شروع کی ہماری محنت ہوتی ہے، شروع کی ہماری ریاضت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آسانی ہو جاتی ہے. اب جن لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے محنت کر لی، ان کے کام آ رہی ہے. آپ آج محنت کر لو گے تو 20 سال بعد کس کے کام آنی ہے؟ آپ ہی کے کام آنی ہے. اچھا، ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ آج ترک جلالی جمالی کر رہے ہو سکتا ہے 1 سال بعد نہ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد نہ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ساری زندگی نہ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ 40 دن کے لیے کوئی عمل کے لیے بیٹھو تو اس وقت کر لو، اس کے بعد کھول لو پرے. لیکن جب ہم ابتدائی دور میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیں گے تو آگے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی نا. اب جب ہمارا ابتدائی دور تھا، 7 سال تک تو ہم نے پرہیز نہیں کھولا تھا اپنا. ترک جلالی جمالی ترک باللذات سارا کمپلیٹ. اور جب پرہیز اپنی انتہا پہ پہنچا تھا تو یہاں تک کہ سالن تک چھوٹ گیا تھا، صرف کھجور پہ آ گئے تھے. لیکن وہ بھی ایک دعوت کا ایک طریقہ کار تھا. دعوت میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سلسلے کے صاحب دعوت بزرگ ہوتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، ان کے نام کا اسم اعظم تعلیم کیا جاتا ہے. آئی بس سمجھ میں، ان کے نام کا اسم اعظم تعلیم کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے استمداد لی جاتی ہے، ان سے پھر مدد لی جاتی ہے. پھر جب وہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے، پھر دعوت کا اہتمام کر کے دعوت میں بیٹھا جاتا ہے، تاکہ اگر آپ سے کوئی لرزش ہو بھی جاتی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا آپ کو. پھر اس کا ہر ایکشن کا ریئیکشن تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت اتنا نقصان نہیں پہنچتا. جو لوگ اپنی مرضی کسی کی اجازت کے بغیر کتابیں پڑھ کر، اکثر کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں قسم کی دعوت دیتے ہیں، فلاں قسم کی دعوت دیتے ہیں، لوگ دے دیتے ہیں. لوگ اس میں رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، ذہن پلٹ جاتا ہے، ان کو عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ جب انسان دعوت میں بیٹھتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اوپر سے حجابات اٹھتے ہیں، اور جب حجابات اٹھتے ہیں تو اس کے عجائبات نظر آتے ہیں. اب جب عجائبات اس کو نظر آتے ہیں تو وہ کس سے شیئر کرے گا؟ اپنے استاد سے. اور پھر استاد اس کو اس منزل سے نکالے گا.
اور جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس نے ایسی ہی دعوت دینا شروع کر دی، پھر وہ اپنے آپ کو کل سمجھ لیتے ہیں، اور پھر وہ کل سے پھر کوئی نہ کوئی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں تو مردود ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ جنہوں نے دعوتیں دی باقاعدہ ان کے قلب جاری ہو گئے، اور ایسے قلب جاری ہو گئے جو اگر کسی کے قلب پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کا بھی قلب جاری ہو جاتا تھا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب یہ راستہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ کی آخری سانس بھی آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو استقامت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ اپنے بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، جیسی ان کو تربیت دی گئی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی منزل میں نہیں ٹھہرتے، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ دعویٰ جو ہے یہ طاقت کے زور پر ہوتا ہے نا۔ آپ جب کچھ کسی کو کر کے دکھاؤ گے اور جب آپ کی واہ واہ ہوگی تو پھر آپ کے منہ سے الٹے سے کفریہ کلمات نکلیں گے نا، پھر وہی روحانیت جس میں آپ نے کمال حاصل کیا تھا، پھر وہ روحانیت نہیں رہے گی، پھر وہ استدراجی قوت میں منتقل ہو جائے گی۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا وہ راستہ ہے کہ اس کے دائیں جانب کامیاب لوگ ہیں اور بائیں جانب خسارے والے لوگ ہیں۔ اب ایک راستے پہ تمہارے ساتھ شیطان بھی چل رہا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کے ولی بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی کہہ رہا ہے، اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے، یعنی کہ دونوں کی جنگ چل رہی ہے، اور آپ اور ہم ایک اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر قوت پیدا ہوئی، اور اگر ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کچھ بھی کریں کبھی بھی اپنے شیخ پہ اعتراض نہ کریں۔ آپ کی گمراہی اور آپ کی بربادی کا سبب ہی آپ کے شیخ کے اوپر جب آپ اعتراض کرتے ہیں، جب آپ معترض ہوتے ہیں، تب آپ کے قلب کے اندر ایک بیج بو دیا جاتا ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے۔ شیطان کا یہ سمجھ لیں کہ سب سے خطرناک وار ہے یہ، کہ وہ تمہارے شیخ کے تمہیں وہ پہلو دکھانے لگتا ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور جو دوسرے اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ حضور نے اپنے رمضان میں بیان ذکر کیا تھا کہ مجذوب جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیج ہوتی ہے، آپ چاہیں تو اس کو پار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے راج شہباز کے اندر یہ بہت سارے ایسے مجذوب گزرے ہیں، وہ اسٹیج کراس ان کی وہیں پر وہ وہیں کھائے گئے، ان میں اور جو لوگ بھٹک گئے ایک کا نام وہ لوگ کسی وجہ سے بھٹک گئے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے صاحب حال بزرگ، صاحب حال بزرگ، ایک حال ہے ایک کال ہے، آئی نا بس سمجھ میں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ مرد قلندر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حال وہ حال پر غالب آئے، ہاں، اور جس کے اوپر حال غالب آ جاتا ہے، ایک حال پہ غالب آنا اور ایک حال کا غالب ہونا۔ انسان مغضوبیت میں اس وقت جاتا ہے کہ جب وہ اس رب کی تجلی میں گم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اس کی تجلی میں گم ہوگا نا تو اس کو پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز سے وہ بے خبر ہو جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن ایک شخص اسی تجلی کو پی کر آگے کی طرف بڑھا تو کمال کس کو حاصل ہے؟ سالک کو، مجذوب کو نہیں۔ مجذوب کو کبھی بھی کمال حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مجذوب سے تو دور رہنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، کیا پتا وہ کب کس موڈ میں بیٹھا ہو، آپ لینے کچھ جائیں وہ دے کچھ دے آپ کو۔ میں حضور ملتان گئے حضرت شاہ رکن عالم کے روزے مبارک پر حاضری دینے کے لیے، تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا آپ کی سیڑھیوں پر،
تو یہ بات میاں حضور بتاتے ہیں، تقریباً 30-35 سال پرانی بات ہے. تو میاں حضور کہنے لگے ہمارا ابھی ابتدائی دور تھا، جب میں وہاں سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں اس کا کشکول تھا. تو وہ پاپا کو بولتا ہے کہ تو لے گا. پاپا نے اس کا حال دیکھا، پاپا نے کہا نہیں چاہیے مجھے. کہہ رہے ہیں تو لے گا؟ پاپا نے کہا تو اس کو اپنے پاس رکھ. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میرے منہ سے یہ نکلا کہ تو اس کو اپنے پاس رکھ. پاپا کہہ رہے ہیں میں اوپر چلا گیا حاضری دینے کے لیے، اور جب میں حاضری دینے گیا، حاضری دے کے جب واپس آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک پینٹ شرٹ پہنا ہوا، بوٹ شوٹ پہنا ہوا شخص، وہ اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، کپڑے پھاڑی ہوئی ہیں، اور وہ فقیر وہ مرا پڑا ہوا ہے. اچھا، جس طرح اس نے میاں حضور سے سوال کیا، اس نے اسی طرح اس سے بھی سوال کیا تھا. اس نے کہا اللہ دے. اس نے اس کا آخری وقت تھا، اس نے اس کو وہیں منتقل کیا، اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس کے کھیت میں چلا گیا. اچھا، ان کی صحبت میں بھی نہیں جانا چاہیے، مجذوب کی منع کرتے ہیں بزرگان دین. اور ابتدائی حال میں تو یہ سمجھ لو کہ اس کے لیے زہر قاتل ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ یار کوئی اگر مجذوب مل جائے تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کے پاس جائیں گے، دعا کرائیں گے. اپنے لیے نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کوئی مجذوب ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے. بس جو صاحب حال بزرگ گزرے ہیں نا، ان کو کمال حاصل ہوتا ہے. صاحب حال بزرگ کی مثال ایسے ہے جیسے مرد کلندر کی. اچھا، مجذوب جو ہے نا وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن جو صاحب حال بزرگ ہے نا، وہ دین اور دنیا، روحانیت سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ایسے شخص کی مثال مرد کلندر جیسی ہے. اور جو مجذوب کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں یہ مؤنث کی مثال ہے. اب مؤنث اور مرد میں کتنا فرق ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو گیا، وہ اب کسی کام کا نہیں رہا، وہ کسی بھی کام کا نہیں رہا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں مجذوب کون سے مقام میں جا کر ہوتا ہے. جب سالک کے اوپر فنا فی ذات کی تجلی ہوتی ہے تو وہ مجذوبیت میں چلا جاتا ہے، اور جس پہ فنا فی المحمدی کی تجلی ہوتی ہے وہ پھر صاحب حال میں آ جاتا ہے. وہ پھر تو صاحب حال میں آ جاتا ہے. اچھا، فنا فی ذات پہ جو نا بہت کم بزرگوں پہ تجلی ہوتی ہے، جیسے حضرت صابر پیا پہ ہوئی تھی. آپ 12 سال تک گلڑ کی ٹہنی کو پکڑ کے کھڑے رہے تھے کہ پورا کلیئر میں آگ لگ گئی تھی، پورا کلیئر جل گیا تھا. آپ کس میں گم ہو گئے تھے؟ فنا فی ذات میں گم ہو گئے تھے. اس وقت وہی تھا، صابر پیا نہیں تھے. کیونکہ وہ کہتا ہے نا کہ میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیری زبان بن جاتا ہوں، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں. آپ جب اس حالت میں پہنچے تھے، آپ کا یہ سمجھ لیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ابتدائی دور تھا اور ان کا انتہائی دور تھا. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ابتدائی دور تھا اور صابر پیا کا انتہائی دور تھا. اچھا، جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے صابر پیا کے کان میں کچھ الفاظ کہے، کچھ کلمات کہے، آپ نے حق کا نعرہ بلند کیا یا ہو کا نعرہ بلند کیا اور آپ مغضوبیت میں چلے گئے. وہ کیا اسم اعظم تھا، کیا راز تھا، بابا جانتے ہیں یا صابر پیا جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. لیکن تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے ان کے کان میں کچھ کلمات کہے تھے. اچھا، جب نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دور آیا، بابا صاحب نے آپ کے بھی کان میں وہی الفاظ دہرائے، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا.
آپ نے پھر دوبارہ وہ الفاظ دہرائے، پھر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب آپ تیسری دفعہ وہ الفاظ دہرانے لگے تو آپ کو الہام ہوا، ایک غیب سے ندا آئی کہ اے فرید، تم جو اس کے کان میں کہہ رہے ہو یہی اسم لے کر پیدا ہوا ہے، وہ صاحب حال بزرگ۔ ایک بندہ حال میں اور ایک بندہ قال میں، اور ان سب کی منزلیں ہی شروع شریعت سے ہی ہوتی ہیں۔ اب سورہ قریش کا جو یہ سفر چل رہا ہے، آئی بس سمجھ، یہ انہی بزرگان دین کی تربیت ہے، انہی کا ایک رستہ ہے سلوک کا، لیکن یہ اتنا آسان اور سہل کرا ہوا ہے خاص کر خاندان قادریہ کے بزرگان دین نے، سرکار غوث پاک کی وجہ سے، کہ اس میں لرزش ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ خاندان قادریہ کو اگر آپ دیکھیں اور آپ خاندان قادریہ کے بزرگان دین کی ہسٹری کو اٹھا کے پڑھیں، اور جو لوگ کسی اور رستے سے گمراہ ہوئے، جن لوگوں نے مختلف دعوے کیے، جو اس رستے سے ہٹ گئے، وہ خاندان قادریہ کے بزرگوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ مختلف سلاسل کے بزرگوں میں سے ہوں گے، وہ مختلف سلاسل کے بزرگوں میں سے ہوں گے۔ خاندان قادریہ کی تو باقاعدہ بزرگان دین نے دعائیں مانگی ہیں کہ ہمارا حصہ خاندان قادری ہو، ہمارا حصہ قادری ہو، کیونکہ یہ وہی سفر ہے کہ جس میں ڈر اور خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما کون؟ محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ میاں حضور کو جو فیض ہے، فیض باطنی جو ہے، وہ سرکار غوث پاک سے۔ آپ کو ظاہری فیض تو مداریہ خاندان کا ہوا تھا، آپ کی ظاہری تربیت تو مداریہ خاندان کی ہوئی تھی، لیکن آپ کی باطنی تربیت اور باطنی فیض جو ہوا تھا وہ محبوب سبحانی سے ہوا تھا۔ باطن انسان ہمیشہ اپنا پوشیدہ رکھتا ہے، ظاہر تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اب میاں اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں ایسے الجھا کے رکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ خالی برتن ہوتے ہیں۔ شیر کی جو نسل ہے وہ شیر ہی پیدا ہوگا نا، تو خاندان قادریہ کی یہ مثال ہے، اس میں کبھی بھی یہ ڈر و خوف نہیں ہے، اور اس میں رجت کا بھی اتنا خدشہ نہیں ہے۔ اچھا، دعوت ایک ایسے طریقہ کار ہوتی ہے کہ جب سالک اپنی منزل کا سفر کرتا ہے تو دعوت اس کو دینے کا باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے۔ جب وہ کسی چیز پہ ریاض کر رہا ہوتا ہے، ریاضت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آگے کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ آگے کا سفر کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر جب اسرار کھلتے ہیں، جب وہ کشف و کرامت کی منزل سے گزرتا ہے، تو اس سے بہت ساری باتیں ایسے سرزد ہونے لگتی ہیں جو انہونی ہوتی ہیں۔ جس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کرامت ہے، جس کو کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں فلاں، اگر وہ اس میں ٹھہر جاتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی منزل اسٹاپ ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اگر سالک اپنا سب کچھ تقدیر پہ لوٹائے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر تقدیر پہ نہیں لوٹاتا، تقدیر پہ ایمان لانا نہ لانا بھی کفر ہے۔ یہ بھی تو دعوت یہ سمجھ لیں کہ اس رستے کا ایک حصہ ہے۔ اس میں جب اس سفر میں انسان چل رہا ہوتا ہے، اچھا دعوت بیسیکلی اس لیے دی جاتی ہے، اس لیے کرائی جاتی ہے کہ جو روحانیت ہوتی ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ روحانیت اس پڑھنے والے سے مانوس ہو جائے۔ پہلے 70 مرتبہ پڑھی تھی،
پھر 313 مرتبہ پڑھی، پھر 1111 مرتبہ پڑھی، پھر 1900 مرتبہ پڑھی. کیوں پڑھی؟ صرف اس لیے کہ سورہ قریش کی روحانیت آپ سے اور آپ سورہ قریش کی روحانیت سے مانوس ہو جائے. جب ہم کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں، کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. اب جب اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے، جب اس کا اثر ہمارے اندر ٹھہرتا ہے، پھر جب ہم دعوت کا سفر کرتے ہیں نا، تو وہ ہماری کامیابی کا باعث بنتی ہے. اچھا، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس رستے میں اگر تم نے قدم رکھا اور اس رستے میں اگر تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک شہادت کا درجہ ہے. اچھا، جب ہم دعوت کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو ہم پر وہ دروازہ کھلتا ہے جو دروازہ عام لوگوں کے لیے بند ہوتا ہے. کون سا دروازہ؟ طلسمات کا دروازہ، عجائبات کا دروازہ، یعنی کہ ان مافوق الفطرت کا دروازہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اور جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جب اس کا دروازہ آپ کے اوپر سے ہٹایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اپنے آپ کو عام لوگوں میں شمار کرو گے؟ ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ جائے گی، ایک عجیب سی فیلنگس آ جائے گی، ایک عجیب سا ایک تکبر پیدا ہو جائے گا، ایک عجیب سا غرور پیدا ہو جائے گا. اگر ہم نے اس کو جھڑک دیا اور ہم نے آگے کا سفر کیا، تو ہم بہت آگے تک جاتے ہیں. یہ وہ واحد دروازہ ہے کہ جب سالک پر کھلتا ہے نا، اس میں 70% سالکین جو ہوتے ہیں نا، وہ ٹھہر جاتے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 70% ٹھہر جاتے ہیں سالک اس میں. آپ چاہے کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو، آپ چاہے کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو، آپ ٹھہر جاتے ہو. جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حالت قبض طاری ہو گئی ہے. اب حالت قبض جب سالک پہ طاری ہوتی ہے، تو حالت قبض ٹوٹنے میں کسی کو 5 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں، کسی کے 20 سال لگ جاتے ہیں، اور کسی کے نزع کی حالت میں ٹوٹتی ہے، اور کسی کی ٹوٹتی نہیں ہے، وہ ایسے ہی چلے جاتا ہے. لیکن طاری ضرور ہوتی ہے. اور یہ دروازہ کب کھلتا ہے؟ کہ جب آپ دعوت کی صورت میں یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. بھائی آپ دستک دو گے، کوئی پوچھے گا تو صحیح نا کون ہے؟ آپ اپنا تعارف ہی کراؤ گے نا. اس کے بعد جب آپ ٹھہر گئے وہیں پر، یا آپ وہاں سے نہیں ٹھہرے، وہاں سے آپ آگے کا سفر نکل گئے، تو پھر آپ آگے کی منزلیں چلتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلنے کے بعد یہ کل ہے، یعنی کہ یہی سب کچھ ہے. کیونکہ جب انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، جب وہ ایسی مخلوقات کو دیکھتا ہے، ایسی مخلوقات سے باتیں کرتا ہے، ایسے مخلوقات سے کام لیتا ہے، ایسے مخلوقات سے کام دیتا ہے، تو یقیناً وہ عام لوگوں میں سے تو نہیں رہا، عام سے خاص میں آ گیا نا. اب وہ خاص ہی رہے گا اس وقت تک جب تک وہ اس منزل میں. اچھا، کچھ پیران الزام ہوتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو چھوڑ دیں گے، چلو اس کو بھی یہ سفر کر لینے دو، اس کو ٹھہرنے دو. جب وقت آئے گا کہ اس کو یہاں سے نکال کے خاص سے خواص میں لے آئیں گے. اچھا، جن کو ٹھہرایا جاتا ہے نا، ان کو پھر پوری منزلیں وہیں کی طے کرائی جاتی ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہر چیز کے رستے سے جب آشنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے پھر جادو کا بھی علاج کر لیتا ہے، ہر چیز کا کام کر لیتا ہے. اچھا، یہ سارے رستے کھلنے کے بعد بھی علاج وہ ترتیب اور طریقے سے ہی کرے گا. یہ نہیں سے پڑھ کے دم کراؤ وہ ٹھیک ہو گیا. اگر پڑھ کے صرف دم کر ٹھیک کرا تو ایسے ہمارے بہت سارے بزرگان دین گزرے. ہمارے دادا میاں تھے، آپ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ تو پھر آپ کیوں بھیجتے تھے میاں حضور کے پاس کہ جاؤ اس کا اتارا کرو؟
اچھا یہ سلسلہ پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب شیطان کسی شخص کو پوری طریقے سے گھیر لیتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور اس کو اس طرح گھیر لیتا ہے کہ اس کے اوپر اپنا پورا شہر اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور پھر وہ شخص ہتھیار ڈال کے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. وہ تو مسبب الاسباب ہے نا، وہ تو سبب ہی پیدا کرے گا نا کچھ. تو اس نے اپنے ہی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی جن کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام، جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر حضرت خضر علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کے انہی دوستوں کو چنتے ہیں کہ جو اس کی رستے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک رستے کے اندر 1,00,000 بندہ سفر کر رہا ہے، اب 1,00,000 میں سے چنا کسی کو بھی جائے گا. اس کو انہوں نے چن لیا کسی بھی روپ میں آ کر، اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ اسم ہے، یا آپ نے اس ترتیب و اس طریقے سے اتنا پڑھنا ہے. اس نے پڑھنا شروع کرا، اس کو فائدہ ہوا، اس سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. پھر اس کے رستے ایسے بنے کہ وہ شخص جس کے اندر دعوت دی، جس نے اس عمل کو کیا، آئی بس سمجھ، اب وہ قدرت کے قانون سے اس شخص تک پہنچے گا. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے نا، ہر چیز اپنے ایک زاویے کلیے سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ جو کام دیا ہوا نا، وہ کام چل رہا ہے. کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جالینوس کے پاس جاؤ. وہ جالینوس کے پاس گئے، جالینوس کو کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، جالینوس کا 100 کھا لو، وہ ٹھیک ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے کہا باری تعالیٰ تو مجھے نہیں بتا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جس کے ذمہ جو کام رکھا ہے اس نے ہی وہ کام کرنا ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اب جب وہ اس کو وہ قدرت کے قانون سے جب وہ اس بندے کے پاس پہنچے گا، اس کا سحر ٹوٹے گا. کس کا؟ جو شیطان کا سحر تھا اس شخص کے اوپر. پھر وہ اسی ترتیب جو کچھ اس نے دعوت دی، جو کچھ اس نے پڑھا، جو کچھ اس نے کیا، پھر وہ اسی ترتیب اور اسی فعل کے ساتھ اس کا علاج کرے گا. جب وہ اس کا علاج کرے گا وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اصل پاور کس کے پاس ہے؟ کہ جس نے علاج کیا. سمجھنا میری بات اس حصے کو، اس کلیے کو سمجھ لو گے سب کچھ سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس نے اس کا علاج کیا، وہ صحت یاب ہو گیا. اب اس نے کہا بھائی مجھے بھی کچھ پڑھنے کو بتا دو. اس شخص نے وہی اسم اس کو پڑھنے کے لیے بتا دیا. اب اس شخص نے پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد کوئی مریض آیا، اس نے دم کر دیا، اس کو شفا ہو گئی. اس نے کہا حضور مجھے کچھ پڑھنے والا ہے، اس نے وہی اسم اس کو تعلیم کر دیا. اب صاحب دعوت کون ہے؟ پہلا شخص صاحب دعوت تھا. اس کے بعد سارے بندے صرف زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. پاور کس کی چل رہی ہے؟ جو صاحب دعوت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو صاحب دعوت ہوتا ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی پہنچا وہ سمجھ لو کہ ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے حلوے ہیں، یہ انہی کی محنت ہے. ہم لوگ تو صرف کھا رہے ہیں، ورنہ ریاضت محنت ہے ہم لوگوں کی نہیں ہے. ورنہ جتنا ہم لوگوں کو پھل ملتا ہے، جتنی ہم لوگوں کو صلہ ملتا ہے، اگر اس صلے کے لیے اس محنت کو دیکھا جائے نا، وہ محنت نہیں ہے آپ کی. تو یہ کس کا کمال جا رہا ہے؟ جو صاحب دعوت ہے. اس ترتیب اور اس طریقے سے وہ سلسلہ پورا چلتا گیا اور یہاں تک آ پہنچا. اب آپ سے لے کے پھر سرکار غوث پاک گزرے، پھر سرکار غوث پاک کے بعد پھر شیخ ہیں، پھر یہ سلسلے پورے چلتے ہوئے چلے آ گئے. مولائے کائنات سے تو سلسلہ چلا ہے نا، یہ پیدا تو وہیں سے ہوئی ہے، اسی گھرانے سے ہوئی ہے سارا. تو دعوت کے طریقہ کار بھی بزرگان دین کے اپنے سینوں کے راز ہوتے ہیں. یہ اب 1,000 بندہ دعوت دیتا ہے،
اب تم کیا سمجھتے ہو کہ 1000 بندہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ لیکن فائدہ سب کو ہوتا ہے، صلہ سب کو ملتا ہے، ہر شخص کو اس کے ظرف کے حساب سے، اس کی عقل کے حساب سے، اس کی نیت کے حساب سے، اس کی ریاضت کے حساب سے، اس کی محنت کے حساب سے۔ اب یہ پابندی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، آئی بس ہم جب 12 بجتے ہیں اپنا سب کچھ کام وام چھوڑ کے یہ 12 بجے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، یہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہے، یہ مستقل اسی میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کبھی 11 بجے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 12 بجے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان تینوں کی ریاضتوں میں فرق ہوا۔ اب ان تینوں ریاضتوں کے اندر بات آ جاتی ہے آپ کی نیتوں کی، آپ کے اعمال کی، آپ کے فعل کی۔ اب جب تک آپ شریعت کی رسی کو نہیں تھامو گے، جب تک آپ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، وباؤں سے محفوظ نہیں رکھو گے، آپ اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلا کریڈٹ کیا ہوا، سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ہم نے اپنے اندر سے خیالات فاسدہ کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں، بری عادتیں ہیں نا، ہم نے سب سے پہلے اس کو اتار کے ایک کونے پہ رکھ دینا ہے۔ کھانا اسی برتن میں ڈالا جاتا ہے جو برتن صاف ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون کون لوگ اس دعوت کے قابل ہے، جو قابل ہے وہ دعوت دے لے، جو نہیں ہے وہ پہلے اپنے برتن صاف کر لے، اور جو نہیں ہے وہ دعوت دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کو ہو سکتا ہے 1 مہینہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائے، ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے 3 سال لگ جائے، کیونکہ برتن جب تک صاف نہیں ہوگا کھانا نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ اس نے ساری برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیا، اپنے تمام برے خصائل جو اس کے اندر موجود ہیں اس نے اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس نے شروع کرا۔ ہم لوگوں کی ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم نوافل کے چکر میں فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نوافل کے چکر میں فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم نوافل پڑھ رہے ہو، جو تم نفلی عبادتیں کر رہے ہو، آئی بس سمجھ، تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، تمہیں اس کا حکم نہیں ہے، تمہیں حکم کس چیز کا ہے؟ جو فرائض ہیں۔ اور جو لوگ فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد نوافل میں جاگتے ہیں، اگر کوئی بندہ 40 دن میں کامیاب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ 20 دن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم 120 مرتبہ سورہ مزمل روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا؟ اور پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم نے 120 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں پڑھتے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ لیکن کچھ فرائض پڑھ لیتے ہیں، کچھ فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ ہماری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، ہم اس کو ترک نہیں کرتے۔ ابھی آپ کی نظروں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کو، اس لیے آپ کبھی پڑھ لیتے ہو اور کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ جس دن آپ کو نماز کی اہمیت پتہ چل گئی، اس دن آپ کچھ نہیں کرو گے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھو گے۔ اگر خالی نماز ہی کی اہمیت آپ کو پتہ لگ جائے نا، تو یہ آپ کو پورا سلوک طے کرا دیتی ہے، اور یہ ایسا سلوک طے کراتی ہے کہ یہ مومن کو معراج کرا دیتی ہے۔ صرف اگر آپ کو اس کی اہمیت پتہ چل جائے۔
جس طرح ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ہم سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس طرح رات آتی ہمارے فوراً آ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے اپنے کام میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دن بھر ہم غافل رہتے ہیں۔ ہم نے غافل نہیں ہونا۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ کیا؟ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، خطا کار ہے، خطا تو ہوتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹے رہنا گناہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ سے 70 دفعہ توبہ کری، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا تھا، لیکن میں فوراً رجوع کر لیا کرتا تھا۔ پھر میں نے محبوب سبحانی کے وسیلے سے دعا کی، پھر مجھے جا کے استقامت ملا، پھر مجھ سے وہ 70 سال میں وہ گناہ سرزد نہیں ہوا۔ بھائی گناہ ہم سے نہیں ہوگا، خطا آپ سے نہیں ہوگی، ہم سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ صرف اور صرف نبی معصوم ہے۔ باقی اولیاء کرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس سفر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو یقیناً لرزش، خطا ممکن ہے۔ کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، یا مجھ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا یہ، یہاں تک کہ محبوب سبحانی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ سے بڑا مقام ولیوں میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اب آج کے ولی کیوں کہتے ہیں کیا کہ ساڑی ہر ویلی اور تسی پنج ویلی، کہ تمہاری عبادت 5 ٹائم کی اور ہماری عبادت ہے۔ ہاں، اور جو پڑھ کر آئے گا وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آپ پہ ظاہر کر دے، وہ تو اپنے سائے کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ تو اس کے اپنے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب روح اس کی پرواز کر جائے، کہ جب روح اس کو وہ مشاہدہ دکھاتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں ہوں یہاں، ورنہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اچھا ایک بار یاد رکھنا، سالک کو اپنی منزل کا نہیں پتا ہوتا، ہاں، اپنے مقام کا نہیں پتا ہوتا، ہاں، اس کا مقام، اس کی منزل یا تو وارد اس کے مریدوں پہ ہوتی ہے یا پھر اس کے شیخ پر ہوتی ہے، ورنہ اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ لو آج کل میں کہ اگر کسی کا نام لکھتے ہیں تو پہلے تو لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا، پیر طریقت، پیر شریعت، پیر حقیقت، پیر معرفت، پیر ویدانیت، سارے القابات اس کے اپنے نام کے آگے ہیں۔ تو بھائی اپنے شیخ کے لیے بھی کوئی القابات چھوڑ دو۔ ہاں، آپ یقین کرو کہ میں نے میاں حضور کو خود اپنا نام لکھتے ہوئے دیکھا ہے، خادم الفقراء۔ میں نے ہمیشہ میاں حضور کو یہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میاں حضور جب کسی کو کچھ لکھ کے دیتے تھے نا عمل، تو یہی لکھتے تھے۔ اور آج میاں حضور کے ہی مرید، میاں حضور کے شاگرد استاد العالمین بنے ہوئے۔ ہاں، کہ جہاں پہ القابات بھی آ کے ختم ہو جائیں، کوئی ایسی منزل نہ ہو جو اس نے طے نہ کری ہو۔ اور میاں حضور خود اپنے نام کے آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ خادم الفقراء۔ میاں حضور کی جتنی بھی بیاضیں میرے پاس موجود ہیں نا، میاں حضور کا یہی نام لکھا ہوا ہے میرے پاس ان کی ہر بیاض میں، یا خاک پائے اولیاء لکھا ہوگا۔
تو یہیں سے جو نا ہمارے پھر معاملات میں خرافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آپ نے اس 4 مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیسے تیار کرنا ہے؟ اپنا تجزیہ کرنا ہے ہر دن کا، کہ جس طرح اگر تمہاری پرچون کی دکان ہے، تم روز کا سیل کا حساب لکھتے ہو نا اپنے پاس کہ آج اتنی سیل ہوئی ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنی سیل ہوئی ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے پورے مہینے کا پابندی کے ساتھ، اسی طریقے سے تم اپنے دن کا حساب کتاب نکالو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یعنی کہ تم سے آج کوئی ایسی بات سرزد تو نہیں ہوگی جس سے کسی کا دل دکھاؤ یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یا تمہارے اندر کوئی ایسی غلط تم سے خطا ہو گئی ہو، یا تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ پورا دن گزارو اور رات میں اس کا تجزیہ کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس ترتیب و اس طریقے سے آپ تمہارے 40 دن مکمل نہیں ہوں گے، تمہارے اندر کیفیتیں بدلنے شروع ہو جائیں گی۔ دعوت کے لیے پہلے 4 مہینے میں اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اچھا، جو کچھ تم رات میں پڑھتے ہو نا، اس کو دن میں بھی اہتمام کرو۔ دن میں اس ترتیب اس طریقے سے نہیں، لیکن اس کے ورد میں رہو، اس کے خیال میں رہو۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہماری توجہ الحمدللہ رب العالمین پہ ہوتی ہے۔ کہ جب ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، ہماری توجہ اسی ترتیب اس طریقے سے جب دن میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ اپنا کام کرتے رہو، لیکن آپ اپنے عمل سے غافل نہ ہو، اپنے پڑھائی سے غافل نہ ہو۔ جب آپ اس طرح کرنا شروع کر دو گے نا، آپ سوچنا شروع کرو گے، وہی باتیں سامنے آپ کے سرزد ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جب ہمارا ابتدائی دور تھا نا، جب ہم نے جب یہ پریکٹس کری تھی، اپنے آپ کو تیار کرا تھا نا، ہم پتہ کیا کرتے، ہم جب تصور کرتے تھے کہ 1 سال پہلے کس بندے سے ہم ملے تھے، ہم اس کا تصور کرتے تھے وہ بندہ آئے، کیا وہ بندہ 1 دن کے بعد وہ بندہ آیا، بہت تھا ملنے کے لیے۔ اچھا، کبھی کبھی جو ایسا خیال گزرتا، یار کافی ٹائم ہو گیا وہ بندہ نہیں آ رہا، 1-2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ بندہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو، آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ایک دفعہ دیکھ لی، یا ایک دفعہ سن لی، یا ایک دفعہ آپ نے اس پہ توجہ کر لی، چلو بھی توجہ کو بھی ہٹا دو آپ، پھر وہی سب کچھ آپ کی میموری کے اندر سیو ہو گیا۔ اچھا، آپ نے جس کی سنی اور جس نے آپ کی سنی، ان دونوں کے کنیکشن میچ ہو کے ایک چپ کے اندر محفوظ ہو گیا۔ 20 سال کے بعد بھی آپ وہ چپ کھول کے پیغام دے سکتے ہو اس شخص کو۔ یہاں تک کہ ہے کہ اگر وہ شخص مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، آئی بات سمجھ میں، تو آپ کا اس سے رابطہ ہو جاتا ہے اسی ریس کے ذریعے۔ کیسے؟ نہیں، روح کے ذریعے۔ کیونکہ ہمارے دماغ کو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا اور ایسی قوتیں اس میں رکھی ہیں نا، کہ جو نہ تو فرشتوں میں، نہ جناتوں میں، اور نہ شیاطین میں تو خیر ہے ہی نہیں، اس میں تو ساری خرافاتی ہیں۔ اور جس عروج پہ روحانیت ہے، اسی عروج پہ شیطانیت بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہاں، کیونکہ تمہارا دشمن وہ ہے کہ جو اس رستے سے گزرا ہے، ناپ کے گزرا ہے، اور وہ تمہاری ایک ایک منزل سے واقف ہے، ایک ایک رستے سے واقف ہے۔ اس کو انرجائز کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ ایسا لا آف اٹریکشن میں پڑھائی جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ایسا
پیغام جو دیتے ہیں نا, کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اس سیکٹر ہوتا ہے رینڈملی ہوتا ہے بیکاز ہم اس کو انرجائز نہیں کر سکتے. آپ نے بتایا کہ آپ مسلسل اسی یونٹ کو جاری رکھو گے آپ انرجی بڑھتی جائے گی اور وہ چیز آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھو جب ہم کسی چیز پہ ریاضت جب محنت کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ انرجی ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہم موٹر آپ پانی کی اگر چلاتے ہو, اگر آپ 2 گھنٹے چلاتے ہو تو آپ کا ٹینک بھر جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جب موٹر چل رہی ہے تو آپ کے پانی چڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کوئی چیز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہو نا تو وہ ریس, وہ انرجی, وہ حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہ ہمارے اندر حرارت کی صورت میں پیدا ہوتی ہے. جب ہم کسی پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں نا, توجہ کرتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک حدت, ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. اور یہی حدت جو حرارت ہوتی ہے نا یہ ایک ریس کی صورت اختیار کرتی ہے. اور یہی ریس جو ہوتی ہے نا یہ الدماغ کو جگاتی ہے. اب جب الدماغ کو جگاتی ہے نا, جب وہ چپ کھلتی ہے پھر انسان اسی ریس کے ذریعے اس مقام میں داخل ہوتا ہے کہ جس سے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ پوری طور پر توجہ پہ کمانڈ حاصل کر سکیں. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم پلک نہیں جھپک رہی, ہم بات کر رہے ہیں, اب ہم 1 گھنٹہ پہنچے تو ہم فائدہ دے گا. نہیں, جب انسان اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے نا پھر اس کی پلک جھپکے یا برابر ہے. پھر مراقبہ آنکھ بند کر کے کرے یا برابر ہے. اچھا مراقبہ آنکھ بند کر کے یہ مشاہدہ ہے, مراقبہ آنکھ کھول کے یہ مشاہدہ ہے. کامل کون سا ہے؟ جو مشاہدہ ہے. اچھا اس میں مشاہدہ حقیقی بھی ہے اور مشاہدہ قاذف بھی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے حق کا مشاہدہ کیا ہے یا ہم نے پھر خطراتی شیطانی کا مشاہدہ کیا؟ پھر وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے, ہماری اپنی نیت ہوگی اور پھر ہمارا اپنا سفر ہوگا. جو شخص جیسا سفر کرے گا اس کو ویسا ہی سب کچھ دیا جائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اب ہم اس سفر میں چل تو رہے ہیں, تقدیر میں نہیں لکھا تھا کیا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں, صرف صبر کرتے ہیں, انتظار کر کے بیٹھ جاتے ہیں جی ہماری تقدیر میں نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. انتظار کرنے والوں کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے. اور پھر ہم اس پہ کس کو تھوپ دیتے ہیں؟ اپنی قسمت کو. اللہ نے دی. چلو ایک لمحے کے لیے مان لو کہ تمہاری تقدیر میں یہ راستہ نہیں تھا, یہ راستہ ہے ہی نہیں تمہاری تقدیر میں. اللہ نے لکھ دیا کہ تم اس راستے پہ نہیں چل سکتے, لوح محفوظ پہ لکھ دیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, تقدیر ہو گئی ہے یہ. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اس کے محبوب کے اوپر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ تدبیر اور اچھی تدبیر, دعا اور تدبیر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. یعنی کہ تم اپنے رب سے مانگو, تم نے مانگ لیا کہ یا اللہ مجھے صراط المستقیم پہ چلا, ابھی تم مستقل دعا کر رہے ہو, اسے مانگ رہے ہو. اب دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے جسے تمہاری تقدیر بدلے, تم نے کوشش کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تدبیر تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے. اب تدبیر کی اگر ہم بات کریں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ. اب تم کہاں سے چلے تو کہاں کھڑے ہو گئے آ کے؟ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہونا ہے. یعنی کہ اس نے تمہارا یہ راستہ نہیں لکھا تھا چلنا کہ تم اس راستے پہ چلو گے, لیکن اس نے لکھا یہ تھا کہ یہ دعا سے کرے گا, کوشش کرے گا تو یہ اس راستے پہ پہنچ جائے گا.
اپنے راستے کا انتخاب کر لے گا. کوشش ہی ہے نا. ابتدائی دور میں آپ بھی کوشش کر رہے ہو, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, سب کوشش کر رہے ہیں, اور پھر سب دعا بھی کر رہے ہیں. تو اگر کسی کے راستے میں سفر نہیں لکھا ہوگا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. ہاں بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا 13, 14 اور 15, ٹھیک ہے, ان تاریخوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں جو نا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا نا, تو آپ کی جو اسکن, آپ کی جو جلد تھی نا, وہ یہاں کے ماحول کی وجہ سے, دنیا کا ماحول, آب و ہوا ایک الگ ہے, جنت کی ایک الگ تھی. تو یہاں پہ دھوپ, تپش, یہ معاملات, اور پھر خطا, جو بھی کوئی معاملات ہے, دنیاوی اعتبار کی بات کر رہا ہوں, آپ کی جلد جو نا سیاہ ہو گئی تھی, آپ روتے تھے باقاعدہ. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. جب آپ نے پہلے دن روزہ رکھا تھا نا, تو آپ کے جسم کا آدھا حصہ صاف ہو گیا تھا. جب آپ نے دوسرے دن کا روزہ رکھا, آپ کے سینے تک کا حصہ صاف ہو گیا تھا. اور جب آپ نے تیسرے دن کا روزہ رکھا, تو آپ کو پورے جسم صاف و پاک ہو گیا تھا. یعنی کہ اگر ہم اپنے اندر کی غلاظت کو, اپنے اندر کی گناہوں کو, اپنے اندر کی سیاہ کاری کو اگر ہم ختم کرنے کے لیے, اور اگر ہم ہر مہینے اس 3 دن کا روزہ رکھیں گے نا, تو ہمیں ہر حال میں فائدہ ہوگا. 13 جب 13ویں شب لگے, جب 12ویں کا دن ختم ہو جائے, 13ویں شب لگ جائے, 13, 14, 15, یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام پہ فرض ہو گئے تھے. پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے. اچھا داؤدی روزے جو تھے نا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ فرض تھے. داؤدی روزے کیا تھے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھے جاتے تھے, یعنی کہ طاق تاریخوں میں رکھے جاتے تھے. طاق تاریخوں میں کیسے؟ 1, 3, 5, 7. اچھا طاق تاریخوں میں کیوں رکھے جاتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیوں حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو طاق کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی قوت ہے, وہ طاق اور جفت ہے. طاق اور جفت ہے. پوری کائنات, پورا علوم, پوری روحانیت, پوری فورس, پوری قوت, پوری طاقت انہی دو کے مابین گھومتی ہے. کیا 2100 مرتبہ؟ نہیں 2100 مرتبہ نہیں کرنا. آپ کا جو عمل جیسے چل رہا ہے نا, وہ ویسے کرتے رہیں. آپ نے 13, 14, 15 کو نا روزہ رکھنے کے اپنا معمول بنا لیں. اس سے فائدہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دعوت میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور جو لوگ 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے ہیں نا, پھر وہ قدرت کے قانون سے, پھر وہ گناہوں سے بھی دور ہونے لگتے ہیں. یہ کلیہ ہے کہ جو آپ روشنی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے, اندھیرا کم ہوتا چلا جائے گا. اچھا اندھیرا ہمارے اپنے اندر ہے, ہمیں اپنے اندر کے اندھیرے کو ختم کرنا ہے. وہ ہم کیسے ختم کریں گے؟ ذکر سے. اور ذکر کے لیے فکر ضروری ہے. ہم نے اپنی ابتدا کہاں سے کی؟ فکر سے. فکر کے بعد ہم ذکر میں آئے. ہم ذکر سے فکر میں نہیں گئے, ہم فکر سے ذکر میں آئے, اور پھر ذکر سے فکر میں ہوں گے. یعنی کہ ہماری ابتدا بھی فکر اور ہماری انتہا بھی فکر. رمضان میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ 13, 14, 15 میں جو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. ہاں ہاں
سوال کیا تھا نہیں، اگر اللہ نے تمہیں اتنی ہمت دی ہے کہ تم نارملی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہو اس کے ساتھ اگر تم 3 دن میں کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کر سکتے ہو. ہاں تاج کے حوالے سے کچھ بتائیں، کیونکہ جیسے یہ کہاں سے شروع ہوا اور مطلب اگر کوئی اپنے معمول میں رکھنا چاہے اس کو تو کس طرح اس کو پڑھے، کتنے طرح پڑھے. درود تاج کے بارے میں نا، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مقبول بارگاہ ہو، تمہاری دعائیں مقبول بارگاہ ہوں، تمہارے اعمال مقبول بارگاہ ہوں، تو تم درود تاج کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. کم و بیش کچھ نہیں تو 1 مرتبہ تو لازمی پڑھا کرو درود تاج. جو شخص دعا مانگنے سے پہلے درود تاج پڑھتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا وہ قبول ہوتی ہے. یہ درود تاج کی برکت ہے. سمجھ میں آ گئی دعوت کی؟ اچھا، ایک چیز بعد میں جو کوشچن ملا تھا ابھی جو 11 سے 11 منٹ پڑھیں گے، صرف تمہاری نیت ہوگی کہ سوالات کرنا ہے دعوت کرنے کے لیے، یا یہی دعوت ہے، یا دعوت میں کچھ اور پڑھا جاتا ہے بیٹھ کر؟ یہی دعوت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دعوت میں داخل ہونے کے لیے ہے. اب جس طرح ہم رمضان میں داخل ہونے کے لیے ہم شعبان کے رستے سے گزرے تھے، اس کے بعد ہم رمضان میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح ہم دعوت میں داخل ہونے کے لیے ہم 1.25 لاکھ کے رستے سے گزریں گے. جب سورہ قریش ہماری 1.25 لاکھ اس 4 مہینے میں ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد جب ہمارا اگلا قدم ہوگا تو وہ دعوت کی جانب ہوگا. اچھا آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، دعوت میں مختلف عظمیت بھی ہوتی ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور اس میں بزرگان دین کے اسم بھی ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور اس میں باموکل بھی ہوتی ہے، اور اس میں تمام برج کے حساب سے بھی ہوتی ہے، ستاروں کے حساب سے بھی ہوتی ہے. دعوت کے اندر ہر چیز کی ایک خاص خیال رکھا جاتا ہے، خاص ترتیب کے ساتھ. جو بھی عبارت ہوتی ہے، جو بھی وہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم وہ کرتے ہیں، دعوت کے اس میں جاتے ہیں. ابھی ہم نے دعوت تک پہنچنا ہے جب تک ہماری 1.25 لاکھ سورہ قریش ہو جاتی ہے. جب یہ ہو جائے گی اس کے بعد ہم دعوت میں داخل ہوں گے. اچھا، دعوت صغیر اور دعوت کبیر ہوتی. اچھا، اب دعوت میں کچھ لوگ دعوت قبرستان میں دیتے ہیں، کچھ لوگ صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ دعوت کے لیے اپنے آپ کو پہاڑوں میں لے جاتے ہیں، کچھ لوگ دعوت کے لیے اپنے آپ کو جہاں برف ہوتی ہے وہاں لے جاتے ہیں، کچھ لوگ مختلف جنگلوں کا رخ کر لیتے ہیں. سمندر میں بھی دعوت دی جاتی ہے. سمندر میں اتنے پانی میں کھڑے کر دیا جاتے ہیں ناف تک پانی ہو. شروع میں تو ٹخنے تک کا ہوتا ہے، اور جو آپ کی دعوت کا وہ گزرتا رہتا ہے، پھر ٹخنوں سے گھٹنوں تک پانی آ جاتا ہے، پھر گھٹنوں سے پھر یہاں تک کا پانی آ جاتا ہے، کولوں تک کا. پھر کولوں کے بعد پھر جب ناف تک کا پانی آتا ہے نا، ہم جب دے رہے ہوتے تھے نا ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں نیچے سے نا جو وہ مٹی جب کھینچتی ہے نا کہ لو جی، ہر لہر پہ ایسا لگتا تھا اب گئے، پھر وہیں کھڑے ہوتے تھے. اور یہاں تک کہ بعض اوقات ایسی لہریں گزر جاتی تھیں کہ سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں، لیکن ہمارا ذرہ برابر بھی پیر نہیں ہلتا تھا. اب وہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سی طاقت تھی جس نے ہمیں ٹھہر کے رکھا ہوا تھا. ہماری قوت نہیں تھی، اتنا مجھے پتا ہے. ہماری اپنی قوت نہیں تھی، ہماری اپنی بھی وہ نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ کوئی قوت تھی ساتھ کہ جس نے ہمیں لوہے کی طرح وہاں پہ جمایا ہوا تھا. 1.25 لاکھ کا چاند کی کیا تاریخ ہے آج؟ اچھا 12 لگ گئی نا. اور وہ چاند گرہن کب ہے؟ 26 تاریخ. 26 تاریخ کو کون سی تاریخ ہے چاند کی؟ 14 یا 15 ہے نا.
ہاں تو چاند 26 تاریخ سے شروع کر دیں, مغرب کے بعد سے شروع کر دیں. دن میں چاند گرہن ہو جائے گا, 1 بجے شروع ہو رہا ہے نا, کتنے بجے؟ 2 بجے سے لے کر شام 6 بجے. ہاں ٹھیک ہے. تو جب یہ وقت گزر جائے اس میں تم حب کا عمل کر لو اپنا, اور حب کا عمل میں پرہیز اگر کر لو گے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دو دن پہلے شروع کر. پرہیز تو اب شروع کرنا, پرہیز تو اب کر لو نا, تاکہ یہ یا کریم کی زکات کتنی ادا کرنی ہوگی, یا کریم کی زکات ادا کرنی کتنی ہوگا؟ صرف یا کریم ہو یہ پڑھا جاتا ہے 1.25 کروڑ. 1.25 کروڑ جی ٹوٹل 40 دن. نہیں نا, آپ چاہے اس کو 5 سال میں کر لو, 10 سال میں کر لو, 3 سال میں کر لو, 1 سال میں کر لو, 1.25 کروڑ کی تعداد ہے اس کی. زکات کبیرہ ہوتی ہے اس سے. زکات کبیرہ ہے اس کی. پرہیز کا ہاں, اور احتیاط یہ ہے کہ اس میں کسی سے کلام نہیں کرنا, کہ جب حکم کا عمل کریں گے نا, حکم عمل میں نے بتایا تھا ابھی ویڈیو میں اپنی, عادت بچائیں. اس میں نا یا کا نعبد و یا کا نستعین 6000 مرتبہ روز پڑھی جائے گی. ہاں کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے, توجہ آپ نے اپنی طرف رکھنی ہے. ہاں, لیکن اگر تمہارا عمل پورا ہونے والا ہوگا نا تو تم بات نہیں کرو گے کسی سے. کیا تمہارا عمل اگر پورا ہونے والا ہوگا نا تو تم کسی سے بات نہیں کرو گے, بس. یہ عروج جب ہو, جب اس میں شروع کریں یا 2 بجے شروع کریں گے؟ 2 بجے 4 بجے ظہر کی نماز پڑھ کے شروع کر دو, بس ظہر کی جماعت پوری ہو, سنتیں پڑھو اور شروع کر دو. عروج جیسے بتا دیں کہ 4:30 یہ یا کا نعبد و یا کا نستعین 6000 مرتبہ چاند گرہن میں پڑھنا ہے. تو یہ اس کے ذریعے پھر میں حب کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم حب کا کام کیسے کر سکتے ہیں, حب کے اعمال کے لیے ہے. ایک ہی جگہ بیٹھ کے, ایک ہی نشست میں کر کے, کمرے میں نہیں, اس کو کرنا ہے کھلے آسمان کے نیچے, چھت پہ کرنا ہے, اور بغیر ٹوپی کے, بغیر تاج کے, بغیر اس کے. اچھا جو لیڈیز ہیں اب وہ اپنے گھر کی چھت پہ کر لیں. اچھا جو لیڈیز نہ, ان کے گھر میں چھت نہیں ہے اور وہ باہر بھی نہیں جا سکتی کرنے کے لیے, تو پھر وہ اپنے کمرے میں کر سکتی ہیں, مسجد میں بھی کر سکتے ہیں. مسجد میں صحن میں بیٹھ کے کر لیں. لیکن بہتر طریقہ کار اعمال کا دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سکون میسر ہو, خاموشی میسر ہو. سم کی کوئی قید نہیں ہے, سم کی کوئی قید نہیں ہے, تو ضرورت نہیں ہے سار کی. اب درود شریف پڑھ لیں. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 4 مہینے میں اپنے آپ کو تیار کر لیں. اس 4 مہینے میں اگر 100 لوگ بھی تیار ہو گئے نا تو میرے لیے کافی ہے, بس. اچھا اب پرہیز ہی ہوگا, 26 تاریخ سے ہے. تو اگر وہ کوئی دوا کھاتے ہیں تو وہ دوا میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو گوشت کا تو پرہیز کرنا ہے, ہاں نا, گوشت کا, انڈا, مچھلی, کچا پیاز, کچی لہسن, بس یہی پرہیز ہے. اچھا جب دعوت میں جائیں گے نا پھر اس وقت ہوگا پرہیز. اس میں بھی صرف یہی پرہیز رکھنا ہے, ترک جلالی. جمالی کھول لیں, جمالی مسئلہ نہیں, ہاں ترک جلالی رکھ لیں. 26 تاریخ یعنی کہ 26 مئی 26 مئی سے 1111 مرتبہ 120 دن مکمل کرنا ہے. 1111 مرتبہ تو یہ 1.25 لاکھ ہو جائے گی تمہاری. 1.25 لاکھ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی 313 پڑھنے کی, پھر 1111 ہی رکھیں گے. لیکن اسی نیت کے لیے کہ ہم دعوت میں داخل, کوئی بھی ایک وقت رات میں وقت رکھ لیں, ٹائم کوئی بھی, ہاں نہیں نارمل ہی حالت میں. وہ ظہر کی نماز پڑھ کے شروع کر دیں. 5 بجے ہے میرے خیال سے شاید.
4:47 पे है ना। आपके लिए तो एक डेढ़ घंटे होता है, 6 का होता तो ये हो रहा ना तो हाँ हाँ, आपने हुक्का एक और बताया था जो 40 दिन का था। वो 3125 मरतबा पढ़ना है थाल रखकर पानी हलाना, वो 40 दिन का अमल है। वो तो लोगों का चल रहा है अभी, क्योंकि हमने हुब का अमल नहीं बताया था। अच्छा, हुब का अमल अगर सूरह कुरैश से करो ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। उसका क्या तरीका है? उसमें कुछ इस्म मिलाए जाएंगे। पहले ये सवाल आप कर लो। हाँ हाँ, तो ये सूरह कुरैश का एक ख़ास तरीक़ेकार है पढ़ने का। हाँ, क्योंकि अब ये देखें ना, हुब में सबसे पहली बात ये है कि कबीला कुरैश की जो मोहब्बत अल्लाह ताला ने इसमें ज़ाहिर की है ना, वो किसी और सूरत में नहीं की। यानी कि वो ख़ुद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो हुब में इससे बड़ा अमल और किसका हो सकता है? लोग समझते ही नहीं सूरह कुरैश को। आई ना बात समझ में? अब सूरह कुरैश को लोग समझे ही नहीं है। ये अगर हुब के लिए करो ना तो ये आखिर अमल है हुब का, इसके बाद कोई अमल नहीं है हुब के लिए। अगर बीमारियों के लिए, बीमारियों के दाफे के लिए पढ़ोगे, वबाओं के बचने के लिए पढ़ोगे, तो उसके लिए आखिरी अमल है ये। तमाम मखलूक़ात की तस्खीर के लिए आखिरी अमल है ये। तमाम कायनात की तस्खीर के लिए आखिरी अमल है ये सूरह कुरैश। इसमें सब अलग तरीके हैं पढ़ने के, हर चीज़ के तरीक़ेकार है ना अलग। उनको अलग है और तफसीर का अलग। हाँ हाँ, ये बेस है। एक फैमिली थी 15 साल से, उसका एक मिसल कोई भी काम अपनी जगह से हिलता नहीं, और शायद 90 दिन के अंदर है ना 70% नाम हो गया, सब शुरू क्रैश। हाँ हाँ, और कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ शुरू क्रैश। मैंने बोला पागलों की तरह पढ़ो, दीवानों की तरह पढ़ो। ये 90 दिन तो बहुत हैं। आप यकीन करोगे 9 दिन में भी काम हो जाता है। 9 दिन भी बहुत हैं। मैं समझता हूँ 9 घंटे में काम हो जाता है। अगर तुम सूरह कुरैश की दावत दे लोगे तो 9 घंटे भी बहुत हैं। 9 मिनट में काम हो जाता है। सूरह कुरैश को लोग हकीकतन नहीं समझें। अगर सूरह कुरैश की अगर बात की जाए ना, तो सूरह कुरैश के अंदर, इसकी रूहानियत के अंदर तमाम कायनात की रूहानियत महफूज और पोशीदा है। इसमें हिसार भी पूरे उरूज पर है अपना, कि हमने उन्हें गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया और हमने मोहब्बत डाल दी। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत का जिक्र कर रहा है अहले कुरैश से, हुब के अमल के लिए भी आखिरी अमल है, हिसार के अमल के लिए भी आखिरी अमल है, आई बस, और हाजिरी के अमल के लिए भी आखिरी अमल है। हाजिरी के अंदर जो डरो खौफ होता है ना, उसके लिए बिल्कुल आखिरी अमल। और जब आप हाजिरी करते हो, सबसे पहला आपको क्या होता है? डर होता है, खौफ होता है। ठीक है, हम जब दावत दे होते हैं, अभी तुम्हें कितना खौफ हुआ था कि तुम्हारे चेहरे के तासुरात बदल गए जब मैंने कहा कि इंसान मर भी सकता है फ़ौरन। एक डर हुआ ना, एक खौफ हुआ ना। सूरह कुरैश पढ़ने वाला इससे भी महफूज हो जाता है। हाँ, तो इसलिए डर गए। कहते हैं सूरह कुरैश पढ़ने वाले को, और अगर जो साहिब दावा सूरह कुरैश हो, उसको मौत नहीं आती। और जिस दिन उसकी मौत का दिन मुकर्रर है, उस दिन वो पढ़ना भूल जाएगा। वो भी रब की तरफ से होगा, किसी इंसान की तरफ से नहीं होगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र में इजाफा हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी उम्र तवील हो और सलामती के साथ हो, आफियत के साथ हो, तो तुम सूरह कुरैश को पढ़ो। जिन जिन बुज़ुर्गों ने सूरह कुरैश को पढ़ा है ना, उनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा हुई हैं। हमारे ख़ानदान के अंदर हमारे बुज़ुर्गों की उम्रें देखो ना, 100 साल से ज़्यादा हुई हैं। यहाँ तक कि हमारे दादा की उम्र 95 ईयर्स थी।
سبحان اللہ بار غم یار تو ہی، سبحان اللہ بار کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ با حرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، تیرا ذکر و اذکار کیا گیا، تیرے دوستوں کا ذکر و اذکار کیا. باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہم کو اپنے دوستوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین ہم کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا. یا الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جادو کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین فاسقوں کے فسق سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین تمام وباؤں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کے نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ.